أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. آیت نمبر 163 ہے اور پارا نمبر 6 سورت نمبر 4 سورت النساء. اِنَّا بے شک اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف کما جیسے کہ اوحینا ہم نے وحی کی الا طرف نوح علیہ السلام کی طرف و نبینا اور نبیوں کی طرف من بعدہ ان سب کے بعد ووحینا اور وحی کی تھی ہم نے الا طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباطی اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یونس علیہ السلام و ہارون علیہ السلام و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وعطینا اور ہم نے عطا کی تھی داؤد علیہ السلام کو زبور جو کتاب آسمانی کتاب ہے. ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وہی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے باقی نبیوں کو وہی بھیجی ایسے ہم آپ کو بھی وہی بھیجیں گے، اور جیسے ہم نے باقی نبیوں پر کتابیں نازل کی آپ پر بھی کتاب قرآن پاک جو ہے نازل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی میں کچھ بھی نازل نہیں کیا تھا، صرف صحیفے آیا کرتے تھے، اور یوں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی. جب لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پہ کچھ بھی نہیں اتارا تھا، تو آپ پر یہ کیسے اترنا شروع ہو گئی، یا آپ پہ کیسے وحی آنا شروع ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو وحی تو بند کر دی تھی، تو آپ پر کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی کہ ہم نے باقی نبیوں کو بھی وحی کرتے تھے ہم، اور باقی نبیوں پر بھی کتابیں نازل کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی توحید کی تھی. اس سے واضح ہوتا ہے کہ سارے رسول ایک ہی نسل سے تھے. یہ سارے رسول اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا ہے، یہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے. اور جب رسول اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت دنیا میں آئے تھے، اور رسول اللہ تعالیٰ سے وہی پاتے ہیں. رسولوں میں سے کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات بھی پیش نہیں کی، اور ان سب رسول توحید کہ ہمیں توحید کی بات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، اور سب کی شریعت جو تھی وہ سیم شریعت تھی. یہ سارے آپس میں، جیسے سب سے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، آگے ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، اور اس طرح پھر حضرت عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون یہ چار الگ آ جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی نسل کے بارے میں بتایا کہ جہاں چار اکٹھے نسل سے آ رہے ہیں، باقی چار الگ بتائے گئے ہیں. آیت نمبر 164 ہے، وَرَسُولًا اور رسول، قد یقیناً قصصناہم حالات بیان کر چکے ہیں ہم ان کے علیک آپ کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ورسولا اور رسول، لم نہیں، نقصصہم حالات بیان کیے ہم نے علیک آپ کی طرف، وکلم اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما خود کلام کرنا. اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً ہم نے آپ پر پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، خود کلام کیا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں کہ جو پہلے نبی تھے
اور کن نبی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے کچھ کے حال بیان کر دیے، مطلب کچھ کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور کچھ کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اللہ نے جو رسول کے ذکر کیے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، 25 رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 25 رسول ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے اور باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے کچھ کا ذکر کیا ہے، کچھ کا نہیں کیا۔ تو جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہے، سیدنا نوح علیہ السلام ہے، سیدنا ہود علیہ السلام ہے، سیدنا صالح علیہ السلام ہے، سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط، سیدنا شعیب، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، سید الیسع علیہ السلام اور ایک شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان پر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ جتنے نبی آئے ہیں ان کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، کچھ کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ آیت نمبر 165 ہے رسول مبشرین۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے رسول کیسے تھے۔ رسول تھے، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے، اللہ تاکہ نہ ہو، یکون نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، حجتن کوئی حجت، بعد اس کے بعد، رسولوں کے، وکان اور ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ عزیزاً سب پر غالب، حکیماً کمال حکمت والا۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ حجت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو نہ ڈرایا گیا تھا، نہ خوشخبری دی گئی تھی، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا تھا، نہ جنت جہنم کو بتایا گیا تھا، لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول بھیجے تھے تاکہ وہ انبیاء انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اور جو رضا الہی کی بشارت دیتے ہیں، اور انہیں جو نافرمانی کرتے ہیں رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے تاکہ جس طرح رسول پیروی کر رہے ہیں، جس طرح رسول حکم مان رہے ہیں، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تم بھی ان کے قدم پہ چل کے ان کی ویسی فرمانبرداری کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور خفیہ تمام برائیوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعریف کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، اسی وجہ سے اس نے اپنی ذات کی خود تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس نے کتاب اتاری اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، مطلب کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ لوگ بعد میں یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے یہ منع کیا تھا اور یہ کرنے کو کہا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حلال تھا اور یہ حرام تھا۔ تو اس لیے رسول کا آنا ضروری تھا، رسول نہ آتے تو کسی کی بھی ہدایت نہ ہوتی، رسول نہ ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہ ہوتا، رسول نہ ہوتے تو ہمیں اپنی زندگیوں کا بھی پتہ نہ ہوتا اور پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیسی زندگی گزارنی ہے۔ تو رسولوں کا آنا بہت ضروری تھا، اگر رسول نہ آتے تو ہم سب کے سب گمراہ رہتے۔ آیت نمبر 166 ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یشہد وہ گواہی دیتا ہے، بما اس پر جو انزل اس نے اتارا، الیک آپ کی طرف، انزلہ اتارا ہے اس کو، بعلمہ ہی اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی اس پہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ کوئی گواہ نہ بھی دے، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دے کہ اللہ گواہ ہے، تو پھر اللہ کی یہی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی ہونا نہ ہونا معنی نہیں رکھتی جب اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کے علم میں ہے، اور جتنا علم اس نے دینا تھا، دنیا میں تقسیم کرنا تھا، اپنے نبیوں کو دینا تھا، وہ دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا علم ہے، ایون جیسے ایک سمندر ہے،
سمندر مثال ہے ایک طرح کی، اللہ تعالیٰ کا تو اس سے بھی زیادہ علم وسیع ہے. ایک سمندر میں جتنا پانی ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اس میں سے اگر ایک چڑیا آ کر چونچ مار کے پانی پی لیتی ہے، جتنا وہ پانی پیتی ہے صرف اتنا علم جو ہے وہ دنیا میں بانٹا گیا ہے. باقی سارے کا سارا علم جو سمندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر رسالت پہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اس پر بھی گواہ ہیں، کتاب نازل کی اس پہ بھی گواہ ہیں، اور جو علم تعالیٰ نے دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی خود گواہ ہیں. آیت نمبر 167 ہے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، قد یقیناً ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا گمراہ ہونا، بعیدا بہت دور. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا. اللہ تعالیٰ کا رستہ دراصل قرآن کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے دراصل قرآن کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں، اس کی تعلیم سے، اس قرآن میں پیدا ہونے سے، اس کی دعوت دینے سے، اس کے نظام کو نافذ ہونے سے روکتے ہیں اور ہر طرح سے روکتے ہیں. ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے سے کیا مراد ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، اس کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے باقی کام رک جائیں گے، اگر تم یہ کرو گے تو تم دنیا والوں کے سامنے منہ نہیں دکھا پاؤ گے، اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہوگا. اس طرح کر کے ڈرا کے دنیا کا خوف دلا کر اس کو دین کے راستے سے روکا جاتا ہے. اگر ایک لڑکی پردہ کرنا چاہتی ہے، شرعی پردہ کرنا چاہتی ہے، تو اس کو یہ کہہ کے روکا جاتا ہے کہ تمہارے تو پھر رشتے ہی نہیں آئیں گے، اگر تم اس طرح کرو گی تو پھر تمہیں جب دیکھنے آئیں گے تو تمہیں کون پسند کرے گا. آج کل کون پسند کرتا ہے حجاب والی لڑکیوں کو، آج کل کون پسند کرتا ہے پردے والی لڑکیوں کو. تو اس طرح کر کے ہم ان کو روکتے ہیں. اگر ایک لڑکا داڑھی رکھنا چاہتا ہے تو کیا کہتے ہیں، تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی، تمہاری جلدی شادی نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں نصیب کا حصہ ہوتی ہیں اور ہم اس کو دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ہم اس طرح ان کے دین میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. کہ اگر ایک انسان چلنا چاہتا ہے، دین کا علم سیکھنا چاہتا ہے، اس کو راستے میں کوئی مشکلات پیش آ گئی ہیں، اس کو راستے میں کچھ بھی اس کے ساتھ برا ہو گیا ہے، کوئی چیز سے گم ہو گئی ہے، کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، کوئی چیز چھن گئی ہے، اور پھر ہم اس پر یہ ٹون کرتے ہیں کہ اور جاؤ مدرسے، اور جاؤ پڑھو، تمہیں منع کیا تھا یہاں مت جاؤ، تمہیں منع کیا تھا یہ راستہ صحیح نہیں. اس طرح کی باتیں جب ہم کرتے ہیں اپنے ہی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ ان کے بجائے کہ ان کا ساتھ دیں، حق کے راستے پہ ساتھ دیں، دین کے راستے پہ ساتھ دیں، نیکی کے کاموں میں ان کو بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ہوں، ہم ان کو روکتے ہیں کہ وہ اس راستے پہ نہ چلیں. ایک انسان اگر مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے، بارش میں جا رہا ہے ہو گئے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہو گیا نا کپڑے گیلے، کہا تھا گھر نماز پڑھ لو. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی آپ کو، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں. اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اذان ہو اور پھر میں دیکھوں کہ کون ابھی تک گھر میں ہے جو نہیں آیا نماز پڑھنے، میرا دل چاہتا ہے کہ گھروں کو آگ لگا دوں. اور ہماری مسجدیں گھر کے قریب ہونے کے باوجود بھی ہم بجائے اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کریں کہ جائیں آپ نماز پڑھیں یا ان کا ساتھ دیں ایک اچھے کاموں میں، ہم ان کو ان سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں وہ بہت ہی گمراہ ہیں اور وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں کہ وہ اس حد تک بھٹک گئے ہیں کہ ان کا واپس آنا بہت مشکل ہو گیا. وہ خود بھی گمراہ ہے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، دگنا سمیٹتے ہیں، دو خسارے لے کر لوٹتے ہیں اور دونوں ہدایتوں سے محروم ہو گئے ہیں، روکنے والے بھی اور رکنے والے بھی دونوں. تو اس میں ساتھ دینا چاہیے کہ اگر شادی پہ کوئی لڑکی حجاب کر لے تو کہا جاتا ہے تمہیں تو اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے تمہارے بارے میں. ایون میں نے خود سنا ہے مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تم نے حجاب کر لیا ہے، شادیوں پہ حجاب کر لیا، شادیوں میں کون حجاب کرتا ہے؟ مطلب کیا مطلب؟ شادی پہ دین نہیں ہے، شادی پہ ہم مسلمان نہیں ہیں، گھروں میں مسلمان ہیں، یا ہم صرف کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تب ہم مسلمان ہیں، باقی کسی کے فنکشن پہ، شادیوں پر، برتھ ڈے وغیرہ پر ہم مسلمان نہیں ہیں. تو یہ چیز بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور پھر جو رک بھی جاتے ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ بہت گمراہ ہو گئے ہیں اور بہت دور کا گمراہ ہو جائے. ضلالًا بعیدا کا مطلب ہوتا ہے اتنی دور کی گمراہی کہ ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آیت نمبر 168 ہے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، ہمیشہ سے نہیں اللہ تعالیٰ، لیغفر کہ وہ بخش دے، لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہی یہدیہم کہ کبھی وہ انہیں ہدایت دے، طریقاً کسی راستے کی. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ اسی آیت سے لنک کر رہی ہے پچھلی آیت سے ہی
یہ اولیاء کسی کے ساتھ ہے کہ جن لوگ کفر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خود بھی حکم نہیں مانتے اور دوسروں کو بھی حکم نہیں ماننے دیتے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کفر کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بہت گمراہ ہیں اور بہت دور کی گمراہی میں ہیں، اور دوسرا یہ کہا کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے. ہر دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ہر دفعہ ان کو بخش دیا جائے گا، اور نہ ہی ایسا کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت ظالموں کے لیے نہیں ہے. ایک انسان کو ایک دفعہ منع کیا ہے، 2 دفعہ منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ کوئی بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہمیشہ سے ہی ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا رہے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہے ہمیشہ. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کفر بھی کرتا رہے اور ظلم بھی کرتا رہے، دونوں چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، اور پھر یہ امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا ورڈ اس لیے یوز کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے اور ہدایت مانگے اور ہدایت پر آ جائے. ورنہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے پہ بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو معاف کرتا رہے گا. اللہ مگر طریقہ رستہ جہنم کا خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ. وکانا ہمیشہ سے ہے، ذالکا یہ اللہ تعالیٰ پر یسیرا بہت آسان. مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ہی بہت آسان ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے. وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے. غنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جہاں 99 نیمز اللہ تعالیٰ کی، وہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے غنی. غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نہ اپنے بندوں کو ظلم کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں پر، نہ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. وہ نہیں چاہتا کہ میں عذاب دے، لیکن اگر وہ عذاب دے دے تو پھر اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اپنے بندوں سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جہاں مرضی جاؤ، جنت میں جانا جنت میں جاؤ، جہنم میں جانا جہنم میں جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ بہت ہی آسان ہے، وہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو مشکل تو ہمارے لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دور گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گمراہی سے، بھٹکنے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائے کہ جس کے بعد جو ہے ہم اس گناہ سے باہر نکل آئیں جس سے ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں جس کو چاہوں جب چاہوں جہنم میں پھینک دوں. اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے. کسی بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی تدبیر ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھلائی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. آیت نمبر 170 ہے، یا ایھا الناس اے لوگوں، قد جاءکم یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس الرسول رسول بالحق کی حق کے ساتھ میں ربکم تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا ایمان لاؤ خیرن بہتر ہوگا لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تکفروا تم کفر کرو فإنه للہ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، وکان اللہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ علیم سب کو جانے والا، حکیم کمال حکمت والا. اے لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آئے ہیں، چنانچہ تم ایمان لے آؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ بتا رہے نصیحت کر رہے ہیں اور تلقین کر رہے ہیں اور اس طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں جو زمین میں ہے. اگر تم کفر کرو گے تم کہیں کے بھی لو گے، کیونکہ زمین و آسمان کی بات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے انسان اور تمہارے جن ایک جیسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، اس سے میری بادشاہ میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمہارے انسان تمہارے جن ایک ایسے آدمی کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو اس سے بھی میری بادشاہ سے ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. مسلم کی حدیث ہے 2577 نمبر پر. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی غنی ہونے کی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا ہم جتنے مرضی متقی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر ہی نہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان کریں گے. ہم جتنے مرضی گناہ گار ہو جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ
بے پرواہ ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو, جو تمہاری مرضی ہے نا تم کرو, آنا تو میرے پاس ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت میرے پاس ہی ہے. تو جب زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی ہے. اگر تعالیٰ کو ہم نے پا لیا تو پھر ہم نے سب کچھ پا لیا ہے, اگر تعالیٰ کو کھو دیا ہے تو بھی سب کچھ کھو دیا. اس لیے تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جب بھی کفر کی آیات آتی ہیں یا کفر کے بارے میں تعالیٰ کچھ بھی کہتے ہیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, کہ اس سے ڈر جاؤ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اسی کا ہی ہے. تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, آسمان سے چاہے کچھ بھی عذاب پھینک سکتا ہے, زمین کو چاہے تو زمین پھٹ جاتی ہے اور پھٹتی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی بے پرواہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ہماری سرکشی میں اکیلا نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سنبھال لے, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اندھیروں میں تنہا نہ چھوڑے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے نا انسان کو اس کی سرکشی میں تو پھر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. پھر ذرا اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ جا میرے بندے تو نے جو کرنا ہے نا تو کر, تو جس حد تک جا سکتا ہے چلا جا, تو آنا تو میرے پاس ہی ہے نا, اینڈ تو میرے پاس ہی ہے. تم جس حد تک ظلم کر سکتے ہو کر لو, تم جس حد تک گناہ کر سکتے ہو کر لو, تم نے جس حد تک اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے, جس حد تک فیشن کرنا ہے, جس حد تک بے حیائی کرنی ہے کر لو, اینڈ کیا ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے. اس طرح تعالیٰ ہر جگہ یہ زمین و آسمان کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں جہاں بھی کفر کی آیات آتی ہیں. آیت نمبر 171 ہے, یا اہل کتاب لا تغلو, تم حد سے نہ گزرو, دینکم اپنے دین میں, ولا تقولوا, اور تم نہ کہو, اللہ اللہ تعالیٰ پر, الا الحق, حق کے علاوہ, انما بے شک المسیح عیسی ابن مریم, مسیح عیسیٰ ابن مریم, رسول اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, وکلمتہ, اور کلمہ ہے اس کا, القا کیا تھا اس کو, الی طرف مریم کی, روح, اور روح ہے, منہ اس کی طرف سے, فآمنوا, پس ایمان لاؤ, باللہ تعالیٰ کے ساتھ, ورسولہ, اور اس کے رسولوں کے, وَتَقُولُوا, اور تم نہ کہو, ثلاثہ, تین ہے, انتہو, تم بعد آ جاؤ, خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں بات کریں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ غضب والی آیات ہیں. سورۃ النساء اینڈ چل رہا ہے اس کا, سورۃ النساء کا, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بہت پلائٹ لے کے چلے سورۃ النساء کو, عورتوں کے بارے میں, اور اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ بھی بہت پلائٹلی چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے قصہ بیان کیے ہیں پہلے لوگوں کے, تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے پیار سے سمجھایا, اس پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا, ایسے جو لوگ کرتے تھے ان پہ ایسے ایسے عذاب آئے تھے, اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تم پر بھی تباہ آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈرایا تھا. لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ والی آیات آ رہی ہیں, تین آیات جو ہم اینڈ پہ پڑھ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ ہے, غضب ہے اہل کتاب پر, جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کی اولاد ٹھہراتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کا شرک کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, مریم علیہ السلام کی بیوی ہیں, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بعد آ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں بات کریں, کتنا خوفناک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بعد آ جاؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. انما, یقیناً, اللہ تعالیٰ الہ, معبود ہے, واحد, ایک ہی, سبحانہ, وہ پاک ہے, ان یہ کہ یقول ہو, لہو, اس کے لیے, ولد, کوئی اولاد, لہو, اسی کے لیے ہے, ما, جو فی السماوات, آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو زمین میں. دیکھا یہاں پر کوئی والی بات آئی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا کہ تم بعد آ جاؤ, یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے غضب والی آیت نازل کی ہے, یا کفر کی بات کی ہے, کفر سے بعد آ جاؤ, یا کفر اور ظلم کرو گے تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا. ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ وکیل کافی ہے, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا خود ہی کافی ہے. اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی سے صفائی لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اس کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے. وکیل خود ہی کافی ہے. تو اللہ اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو. مطلب ایک طرح ایک ڈانٹ دے رہے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ہو, ایک بڑے انسان کی ڈانٹ ہو, ایک باپ کی ڈانٹ بیٹی کے لیے تھپڑ جیسی ہوتی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں اہل کتاب کو کہ اہل کتاب تم لوگ بعد آ جاؤ, اپنے دین میں حد سے نہ گزرو, اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ مت کہو. اور یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, اور اس وقت کلمہ ہے. کلمے سے مراد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو باتیں سکھائی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے کچھ علم دیا تھا جب وہ بچے تھے اپنی ماں کی گود میں, جب وہ بولے تھے, تو اس سے مراد یہ ہوا ہے کہ وہ کلمے ہیں اس کے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ علم دیا تھا, کچھ باتیں دی تھی, کلمات سکھائے تھے. اس نے مریم کی طرف القا کیا تھا. مریم علیہ السلام کی طرف القا کرنے سے مراد یہ ہے
کہ ایک اس کی طرف سے ایک روح ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک روح پھونکی، جیسے ہم سب ایک روح ہیں، ہم سب پہلے روح تھے اور پھر جسم میں جو ہے چینج ہوئے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہی تھے، وہ جیسے باقی سب روحیں ہیں اور جیسے باقی سب روحیں ابھی بھی عالم ارواح میں ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے القا کیا تھا تو مریم علیہ السلام کی طرف روح پھونکی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور مت کہو کہ تین ہے۔ تین سے مراد ہے کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، ان تینوں کو آپس میں مت جوڑو، تم بعد آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے کہ اس سے کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ عیسائیوں کو دین میں غلو کرنے سے منع کیا، خاص طور پر عیسائیوں کا ذکر ہے، اور خاص طور پر اللہ نے یہ آیت جو ہے نا ڈانٹ دی ہے عیسائی کو، عیسائیوں کو خاص طور پر اللہ نے اتنے غضب و غصے میں کہا ہے کہ تم بعد آ جاؤ، حد سے مت بڑھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، مطلب کہ دوسرے جو ہیں، دوسرے غیر مسلم جو ہیں وہ اس حد تک نہیں جاتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد منسوخ کرے، یہ صرف عیسائی ہیں جو اس حد تک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورتوں سے کنارہ کشی کو ایجاد کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا، بلکہ اپنے علماء اور راہبوں تک ان کو معبود بنا لیا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی جو ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ تم جس بیماری میں وہ مبتلا ہوئے ہیں تم اس بیماری میں مبتلا نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حد سے تجاوز کر جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنی امت سے کہ تم حضرت عیسیٰ کی طرح مجھے معبود نہ بنا لینا، مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ لے جانا، تم مجھے میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل اپنی امت کو کہا تھا کہ تم مجھے رسالت سے لے کر الوحیت تک نہ پہنچا دینا، مطلب تم مجھے یہ نہ سمجھ لگ جانا کہ میں صرف ایک رسول ہوں، تم مجھے اللہ تعالیٰ کے تک نہ لے جانا، اللہ تعالیٰ کے لیول پہ نہ لے جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبوب نہ بنا لینا۔ لیکن ہم پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ جس طرح کی ہماری نعتیں ہیں، وہ بہت ساری ایسی نعتیں جو شرکیہ نعتیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی نعتیں جو نعتوں میں ہم ایسے الفاظ یوز کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں کرنے چاہیے، تو یہ بھی سوچ سمجھ کر جو ہے نعتیں سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے کہ اس میں ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اگینسٹ ہوں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مجھے اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ ملا دو، کہ تم اللہ کے بعد مجھے معبود بنا لو، تو معبود صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے ہائی لیول پہ لے جاتے ہیں کہ ہم ان کو حاجت روا بھی سمجھتے ہیں، ان کو مشکل کشا بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہی ہیں جو عرش پر ہیں اور خدا، مطلب اس طرح کی جمہوری نعتیں پڑھتے ہیں کہ مطلب بہت ہی کفریہ طور پر وہ نعتیں نکل جاتی ہیں، کفر کر جاتے ہیں، ہم معبود بنا لیتے ہیں، شرک کر دیتے ہیں، شرکیاں نعتیں، گانے میں اتنی شرکیاں ہیں، نعتیں بھی اتنی شرک۔ آیت 172 ہے، لن ہرگز نہیں یستنکفا آر رکھے المسیح مسیح ان یہ کہ یکونا ہو وہ عبدن بندہ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ولا اور نہ الملائکۃ فرشتے المقربون مقرب، ومن یستنکف اور جو آر رکھے عن عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم تو عنقریب ہم اسے جمع کریں گے، الیہ اپنی طرف جمیعاً سب کو۔ مسیح اس بات میں ہرگز آ نہیں رکھے گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، مطلب کہ وہ کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے جو اس کی عبادت سے آ رکھیں اور تکبر کریں، تو ان قریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ انبیاء اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ مسیح اپنے رب کی عبادت کو آر نہیں سمجھتے، یعنی اپنے رب کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور نہ ہی ان کو عبادت کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ فرشتوں کی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مسیح کو معبود بنا لیا گیا تھا، اس طرح فرشتوں کو بھی معبود بنا لیا گیا تھا۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ فرشتوں کو معبود کس طرح بنایا گیا تھا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، یہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، تو ان کو بھی معبود بنا لیتے تھے، کیونکہ جب فرشتے پیغام لے کر آتے تھے پہلے دور میں تو وہ واضح طور پر فرشتے ہی ہوتے تھے، مطلب وہ نظر آتے تھے، تو جب وہ نظر آتے تھے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، چلو ان کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور ملائکہ دیگر تمام بندوں کی طرح ہمارے بندے، ہمارے غلام اور ہماری مخلوق جیسے ہیں۔
اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں، وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس سے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ تو فرشتے اس سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو آرٹ سمجھیں، مطلب وہ نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس میں تکبر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، اور نہ ہی فرشتے اس بات میں کوئی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سارے دن ساری رات دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تکبر کی ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے فرمائی ہے کہ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنے کو کہتی ہے۔ مسلم کی حدیث 265 نمبر پہ تکبر کی پراپر ڈیفینیشن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تکبر حق سے منہ موڑے اور دوسروں کو کم تر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر جاہل، اکڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 7187 پر۔ اسلام اور قرآن جس کو جاہل کہتا ہے وہ ان کو جاہل کہتا ہے جو قرآن کا علم نہیں رکھتے، لیکن ہم لوگ جاہل اس کو کہتے ہیں جو دنیاوی علم نہیں رکھتا، جبکہ ابھی بھی ہم آگے بھی آیات آئیں گی اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جاہل وہ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ کس کا علم نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، جسے پہلے عرب لوگ امی کہتے تھے، ان پڑھ، اور جب وہ قرآن پاک کا علم سیکھ لیتے تھے تو وہ پڑھے لکھے کمپیوٹر ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ہم علم جو سمجھتے ہیں وہ علم سمجھتے ہیں جو دنیاوی علم ہے، جبکہ حدیث میں بھی یہی ہے، قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ جاہل وہ ہوتا ہے جو جس کو علم نہ ہو، قرآن پاک کا حدیث کا علم نہ ہو۔ تو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہر جاہل جو دین سے دور ہے، جو قرآن سے دور ہے، جو حدیث سے دور ہے، وہ اور اکڑ مزاج، تکبر کرنے والا، یہ تین بندے بتائیں کہ یہ پکے دوزخ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ہی پاک صاف کریں گے انہیں، مطلب معاف کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بوڑھا دانی، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا مفلس تکبر کرنے والا۔ مسلم کے حدیث ہے 296 نمبر پہ۔ اور متکبر کی کیا خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بیٹھا ہو اور ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہو، تو یہ ناجائز ہے۔ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کرتے تھے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تھے تو صحابہ ان کے اعزاز میں یا ان کے احترام میں نہ کھڑے ہو گئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اکیلا، مطلب کہ ہر ٹائم، بلکہ میں یہ بتائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ ان کے اعزاز میں، ان کے احترام میں کھڑا ہونا چاہتے تھے کہ وہ کھڑے ہو جائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیتے تھے کہ ایسے کھڑے نہ ہوا کرو، کیونکہ اس طرح انسان جو ہے نا وہ مطلب کہ جب آپ کسی کو اتنی زیادہ اسپیس دیتے ہیں تو پھر تکبر میں چلا جاتا ہے، تکبر کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ عہدے پہ فائز سمجھنے لگ جاتا ہے، اس لیے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا کہ تکبر کی وجہ سے نا انسان کسی کو ملتا بھی نہیں ہے، مطلب کہ ملاقات کے لیے نہیں جاتا، لوگ اس سے ملنے کے لیے آئیں، وہ کسی کو ملنے کے لیے نہ جائے۔ یہ عادات ہیں جو تکبر کرتا ہے، یہ عادات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، کہ ہمیں سب لوگوں سے یہی امید ہے کہ ہماری عزت کریں، یا وہ خود ہم سے بات کریں، ہمیں بات نہ کرنی پڑے، وہ خود سلام کریں، ہم سب کریں، تو اس ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو علم کی وجہ سے تکبر کرے کہ اپنے آپ کو کہ میں بہت عالم ہوں، تو میرے لیول پہ کوئی آ نہیں سکتا۔ عالم بھی نیکی کا تکبر سے کہتے ہیں کہ آپ نیکی کا تکبر کریں کہ ہم تو نیکی میں اتنے آگے ہیں، ہم تو 5 ٹائم کی نمازی ہیں، تو باقی لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں، دوسرے کو کم تر سمجھنا شروع کر دیں۔ تکبر کے علامات ہیں، سب سے بڑا تکبر، سب سے برا تکبر ہوتا ہے نیکی کا، کہ اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھا جائے اور باقیوں کو کہا جائے کہ کسی کو آپ دیکھیں، خود آپ نے حجاب کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی لڑکی آ جاتی ہے جسے کچھ مطلب پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے یا بال کھولے ہوئے، تو آپ اس کو دیکھ کر اپنے آپ سے تکبر کریں کہ ہم تو بہت قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے اور ہم
بہت نیک پرہیزگار ہے. جبکہ یہ دیکھو یہ کس طرح کی ہے. تو اس طرح تکبر کرنا یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا. آیت نمبر 173 ہے فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے وعملوا اور جنہوں نے عمل کیا صالحات نے فَيُوَفِّيهِمْ پس انہیں پورا دیا جائے گا اجورہم ان کا اجر وَيَزِيدُهُمْ اور بڑھا دیا جائے گا من فضلہ اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور جو لوگ استنکفوا جنہوں نے آڑ سمجھا تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ تو عذاب دے گا انہیں عذاباً عذاب علیما دردناک. وَلَا يَجِدُونَ تو وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ تعالیٰ کے سوا ولیًا کوئی دوست ولا اور نہ نصیرا کوئی مددگار. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے گا. اور وہ لوگ جنہوں نے آڑ سمجھا جنہوں نے تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب دے گا. اللہ کے سوا اپنے لیے وہ کوئی نہ دوست دیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ نے اپنے آمین. جہاں اللہ تعالیٰ ایک آیت نازل کرتے ہیں کفر کے بارے میں یا ایک آیت نازل کرتے ہیں عذاب کے بارے میں ساتھ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی بھی دینے کے لیے دوسری آیت بھی نازل کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی دوسری آیت ہوتی ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اپنے فضل سے ان کے ثواب کو ان کے اجر کو بڑھا دے گا. لیکن جو تکبر کریں گے تو پھر ان کے دردناک عذاب ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ ہی کوئی مدد. تو آمین پس ایمان لاؤ خیرن بہتر ہوگا لکم تمہارے لیے. وَإِنْ اگر تکفروا تم کفر کرو فَإِنَّ تو بلا شبہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے. یا ایھا الناس اے لوگوں قد یقیناً جاءکم آ گئے تمہارے پاس برہان ایک واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی جانب سے وانزلنا اور اتارا ہم نے الیکم تمہاری طرف نورا ایک نور مبینہ واضح. اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتارا ہے. نور کا کیا نور اتارا ہے؟ قرآن پاک. قرآن میں ایک اللہ کا کلام ہے اور اس میں ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ابو جہل ابو سفیان اور اخنس یہ تینوں اپنی جگہ تو تھے نا جو چل پڑے تھے. ہم نے پہلے بھی سنا تھا پہلے بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ لوگ خاموشی سے رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر بیٹھتے تھے اور چھپکے سے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ سنا کرتے تھے. ان کو قرآن سننے سے بہت سکون محسوس ہوتا تھا اور یہ قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے. لیکن صرف اس ڈر سے کہ ہمارے قبیلے والے ہمیں نہ دیکھیں ہمارے سردار جو ہیں وہ ہمیں نہ دیکھیں ہماری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے. ورنہ ان کو بہت مزہ آتا تھا جب یہ تلاوت سنتے تھے اور اس فیشی رات کو تینوں آتے تھے اور چھپ جاتے تھے جھاڑیوں میں بیٹھ جاتے تھے اس خیمے کے قریب جہاں حضور پاک جب نماز پڑھے ہوتے تھے اور آ کر چوری چوری چپکے سے نا ان کی جو ہے وہ تلاوت سنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا مقلب القلوب ثبت قلبک علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.